اوشم میری سالس ہے، عالم تیرا پروانہ، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ اوشم میری سالس ہے، عالم تیرا پروانہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ عالم تیرا پروانہ لے کر ایک بار پھر حاضر ہے، اور اس سلسلے کی تو کیا بات ہے، اس سے ہمیں کیوں نہ پیار ہو، کیونکہ اس میں پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر خیر ہوتا ہے، ان کی سیرت کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ اور آج تو سلسلہ ویسے ہی بڑا پیارا اور نرالا ہے، کیونکہ آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے پیغام معراج۔ آج کے سلسلے میں انشاءاللہ ہم معراج کے واقعے کے بارے میں کچھ جانیں گے، شب معراج۔ سبحان اللہ، یہ وہ رات ہے جب سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب کریم نے اپنے دیدار سے مشرف فرمایا، جس کی طلب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کی دھڑکن بنی رہی، حتیٰ کہ یہی آرزو بن کر، یہی آرزو التجا بن کر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک لبوں پر آ گئی، اور آپ نے عرض کی، ربی ارنی، اے میرے رب مجھے تیرا دیدار کروا دے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تجھ سے گفتگو تو ہوتی ہے، کلیم اللہ ہیں آپ، مگر دیدار کی تمنا ہے۔ مگر وہاں سے ارشاد ربانی ہوتا ہے، لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے۔ اللہ اکبر، ایک طرف کلیم اللہ کو منع کیا جا رہا ہے، اور پھر جب کوہ طور پر تجلی نازل کی گئی تو کوہ طور پر اس تجلی کو دیکھ کر آپ بے ہوش ہو گئے۔ مگر یہاں حبیب اللہ کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا درجہ اور مقام دیکھیں کہ یہاں جبریل امین کو بھیجا جا رہا ہے، اور بھیج کر اپنے محبوب کو بلایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت اس عظیم بات کو کتنے پیارے شعر میں بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہ کہیں تو منع کیا جا رہا ہے، لن ترانی دیکھ نہیں سکو گے، اور کہیں بلایا جا رہا ہے۔ صلاۃ السلام میں بھی ناظرین ہم ایک شعر پڑھتے ہیں، ذرا اگر اس شعر کو اس انداز سے سمجھ لیں تو لطف اور دوبالا ہو جائے گا۔ شاعر لکھتے ہیں نا، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی، فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک عظیم انعام شب معراج عطا ہوا، اور جب بھی شب معراج آتی ہے عشاقان رسول جو ہیں وہ جھومتے ہیں، وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ دیکھیں یہ عشق کی بات ہے، جب آپ کے کسی بیسٹ فرینڈ کو کوئی عزت ملے، آپ جس سے پیار کرتے ہیں اور اس کو کوئی انعام ملے تو آپ کو بھی خوشی ہوتی ہے۔ تو نبی پاک تو ہمارے لیے سب کچھ ہیں، ہمارے آقا کو آج شب معراج کی رات دولہا بنایا گیا، عرش کا مہمان بنایا گیا، وہ مرتبہ اور وہ مقام عطا کیا گیا جو کائنات میں کسی کو نہیں ملا۔ کیا خوبصورت بات سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند ناز عرش بری، تیرا محرم راز روح امین، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ تو آئیے آج اسی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان شب معراج کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک کو لے کر آگے بڑھیں، انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی واقعہ معراج کے بارے میں جانیں گے۔ حکمت معراج بہت دلچسپ ٹاپک ہے، اس کو بھی ڈسکس کریں گے، اور ہمارے پروگرام میں پھر پیغام معراج، یہ رات، یہ عظیم رات جو آیا چاہتی ہے، یہ ہمیں پیغام کیا دیتی ہے، میسج کیا ہے، اس کے بارے میں بھی جانیں گے۔ سلسلے میں اول تا آخر شامل رہیے گا۔ ہمارا سلسلے میں وقت ہوا ہے انشاءاللہ نعت شریف کا، آئیے نعت شریف سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پوچھتے کیا عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کیوں کیف کے پر جہاں جلے رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد حبیب خدا عرش پر جانے والے حبیب خدا عرش پر جانے والے حبیب خدا عرش پر جانے والے وہ ایک آن میں جا کے پھر آنے والے حبیب خدا عرش پر جانے والے حبیب خدا عرش پر جانے والے وہ ایک آن میں جا کے پھر آنے والے حبیب خدا خدا تو ان آنکھوں سے دیکھانے والے خدا کو ان آنکھوں سے دیکھانے والے خدا تو ان آنکھوں سے دیکھانے والے وہ تفصیل سے سیر فرمانے والے وہ تفصیل سے سیر فرمانے والے وہ تفصیل سے سیر فرمانے والے وہ ایک آن میں جا کے پھر آنے والے حبیب خدا وہ اقسام معراج کی شب پہنچ کر وہ اقسام معراج کی شب پہنچ کر وہ اقسام معراج کی شب پہنچ کر امامت نبیوں کی فرمانے والے امامت نبیوں کی فرمانے والے امامت نبیوں کی فرمانے والے وہ ایک آن میں جا کے پھر آنے والے حبیب خدا عرش پر جانے والے وہ ایک آن میں جا
کہ پھر آنے والے حبیب خدا اشارے سے ان کے کمر کے ہوئے تو 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 یہ دم میں سورج کو لوٹانے والے یہ دم میں سورج کو لوٹانے والے وہ ایک آن میں جا کے پھر آنے والے حبیب خدا انہی کی ہے عالم میں نافذ حکومت انہی کی ہے عالم میں نافذ حکومت انہی کی ہے عالم میں نافذ حکومت یہی ہے درختوں کے بلبل بانے والے یہی ہے درختوں کے بلبل بانے والے وہ ایک آن میں جا کے پھر آنے والے حبیب خدا رہا ان کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا ان کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا ان کے ماتھے شفاعت کا سہرا یہی ہے گناہوں کے بخشنے والے یہی ہے گناہوں کے بخشنے والے وہ ایک آن میں جا کے پھر آنے والے حبیب خدا عرش پر جانے والے حبیب خدا عرش پر جانے والے وہ ایک آن میں جا کے پھر آنے والے حبیب خدا دعا ہے کہ احباب میں ہو یہ چرچا دعا ہے کہ احباب میں ہو یہ چرچا دعا ہے کہ احباب میں ہو یہ چرچا جمیل اب مدینے کو ہے آنے والے دعا ہے کہ احباب میں ہو یہ چرچا دعا ہے کہ احباب میں ہو یہ چرچا دعا ہے کہ احباب میں ہو یہ چرچا جمیل اب مدینے کو ہے آنے والے جمیل اب مدینے کو ہے آنے والے حبیب خدا عرش پر جانے والے وہ ایک آن میں جا کے پھر آنے والے حبیب خدا حبیب خدا سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے مدینے کی، کیا خوبصورت یہ ذکر ہے۔ معراج کا ذکر جو ہے وہ بڑا ہی پیارا
بڑا ہی نرالا اور خوشیوں والا ہے۔ یقین جانیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر ایک غم کی کیفیت طاری تھی۔ یہ وہ سال تھا ناظرین جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا۔ ابو طالب بھی نبی پاک کو بہت سپورٹ کرتے تھے، وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ طائف کے میدان میں نبی پاک پر جو ظلم و ستم کی آندھیاں چلائی گئی، یہ سال غم کا سال کہا جاتا ہے، عام الحزن جسے کہا جاتا ہے۔ 11 سن نبوی، اعلان نبوت کے 11ویں سال، جب قلب مصطفیٰ پر ایک غم کی کیفیت طاری ہے، اب نبی پاک کے دل میں خوشی داخل کرنے کے لیے اللہ اکبر۔ ذرا غور کیجئے کہ آج ہمارے کسی چاہنے والے، کسی پہچان والے جو قریبی اگر وہ غمگین ہوتے ہیں تو اس کو کہیں ہم سیر کرانے لے جاتے ہیں، اس کو کوئی خوشی کا موقع دیتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی ایسا ٹریٹ کرتے ہیں کہ اس کے دل میں خوشی آئے۔ یہ رب کے حبیب ہیں جو غمزدہ ہیں۔ اللہ نے سیر بھی کرائی تو کہاں کی کرائی، تحفہ بھی دیا تو کیسا دیا۔ کائنات میں کسی کو یہ شرف نہیں دیا جو نبی پاک کو شرف عطا فرمایا گیا۔ تو انشاءاللہ آج سفر معراج کے بارے میں بات کرنی ہے۔ ہمارے ساتھ راشد مدنی بھائی موجود ہیں۔ راشد بھائی آپ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں چاہوں گا کہ اب سٹارٹ قرآن شریف سے لیتے ہیں کہ قرآن پاک میں معراج کا ذکر کہاں موجود ہے اور کس انداز سے ہے، اس بارے میں ہماری کچھ رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ معراج نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے ایک عظیم حیران کن معجزہ ہے اور در حقیقت کئی معجزات کا مجموعہ ہے۔ جی اسی طرح واقعہ معراج نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا خاصہ ہے جو حضور علیہ السلام کے کئی خاصوں کو شامل ہے، کئی خصوصیات، کئی فضائل و کمالات اور معجزات کا اس رات ظہور ہوا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تبارک و تعالی نے کئی مقامات پر اس سفر کا، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عظمت کا ذکر فرمایا، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا ہی میں رب تبارک و تعالی نے اس سفر کے ابتدائی حصے یعنی کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سیر کا ذکر فرمایا اور حکمت کو بھی بیان فرمایا کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، کہ ہم اپنے محبوب اعظم علیہ السلام کو اپنی قدرت کی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ اسی طرح سورہ نجم میں اگر دیکھا جائے تو بڑے لطیف انداز میں رب تبارک و تعالی نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رفتوں کا بیان کیا ہے اور لا مقام میں جو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر فضل و کرم فرمایا، وہی فرمائی اور بلندی اور عروج عطا فرمایا، اس کا بھی بیان فرمایا ہے۔ سورہ نجم کی اگر ابتدائی آیت کو دیکھا جائے تو اس کی تفسیر جو ہے بڑی دل پذیر ہے، اور تفسیر الحمدللہ جو اہل بیت کی ایک بہت بڑی شخصیت فخر السادات حضرت سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے سورہ نجم کی ابتدائی آیت کا جو ترجمہ کیا ہے وہ اس تفسیر کے مطابق کیا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کو سنتے ہیں اور پھر تفسیر کو سنتے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں اور رفتوں کا پتہ چلے گا کہ اس رات پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین سے آسمان کا سفر اختیار فرمایا اور آسمانوں سے پھر لا مقام میں پہنچے، رب کا دیدار بھی کیا، وحی بھی ہوئی، رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے نظاروں کو بھی دیکھا، اور آن کی آن میں صدیوں کا سفر طے کر کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے زمین پر تشریف لائے۔ اب قرآن مجید میں سورہ نجم کی ابتدا میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس آسمان سے زمین کی طرف واپس آنے کی کیفیت کا بیان کیا گیا ہے۔ رب فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اور اب نجم جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے ستارہ۔ اب اس نجم سے مراد کیا ہے؟ بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد ثریا ہے، بعض نے کہا کہ تمام ستارے مراد ہیں، بعض علماء نے کہا کہ نجم سے مراد یہاں پر قرآن ہے، اور بڑے بڑے مفسرین نے ذکر کیا کہ نجم سے مراد یہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، جس طرح کہ حضرت سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر روح المعانی میں بھی اس قول کو ذکر کیا، اور امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر معالم التنزیل جو تفسیر بغوی کے نام سے مشہور ہے اس میں بھی ذکر کیا کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ یہاں پر نجم سے مراد ذات مصطفیٰ ہے۔ لفظی اس کا اگر ترجمہ کیا جائے تو وہ یوں بنے گا کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اور ستارے کی قسم جب وہ اوپر سے نیچے اترا۔ تو اب جب نجم سے مراد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے تو اوپر سے نیچے آنے کا معنی کیا ہے؟ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نجم سے مراد حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، اور اس مبارک ستارے کے اوپر سے نیچے آنے سے مراد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر معراج سے آسمان سے زمین پر آنا ہے۔ اب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تفسیر کو دیکھیں اور ترجمہ کنز الایمان کو دیکھیں کہ ترجمہ کنز الایمان بیک وقت لفظی ترجمہ بھی ہے اور تفسیری ترجمہ بھی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اعلیٰ حضرت ترجمہ کرتے ہیں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس قول کے مطابق کہ اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم
جب یہ معراج سے اترے۔ واہ واہ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت قصیدہ معراجیہ میں بھی اس کا بیان کرتے ہیں کہ خدا کی قدرت کہ چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کے نور کے تڑکے عالیے۔ یعنی یہ جو آپ نے بات کی اور اعلیٰ حضرت کا شعر جو سبحان اللہ آپ نے بیان کیا، ناظرین یہ رفتار کتنی تھی، اس سفر کی جو سپیڈ ہے، علماء نے جہاں حکمتیں بیان کی کہ ہر نبی کو اس کے دور کے مطابق معجزات دیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور جو ہے وہ میڈیکیشن کا دور تھا، ڈاکٹرز کا دور تھا، لوگ علاج کرنے والوں کو بڑا مانتے تھے۔ اللہ پاک نے آپ کو وہ معجزہ دیا کہ آپ اندھوں کو اختیارہ کر دیتے، کوڑیوں کو دم کرتے، اس کے جسم سے کوڑ دور ہو جاتا، آپ جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے دعا کرتے، مردے زندہ فرما دیتے، تو لوگوں کا رجوع آپ کی طرف بڑھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور میجیشینز کا دور تھا، جادوگروں کا دور تھا، آپ کو ید بیضا اور آپ کو عصا مبارک کا جو ہے وہ دیا گیا معجزہ، جس سے عصا جو ہے وہ جادوگروں کے ان سانپوں کو کھا گیا۔ لوگوں نے جب آپ کا یہ معجزہ دیکھا تو وہ آپ کے قریب آ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا دور ایسا تھا کہ جس میں لوگ پہاڑوں کو تراش لیتے تھے، انہوں نے کہا حضور ہم آپ کو جب اللہ کا نبی مانے جب پہاڑ سے اونٹنی نکال کر دکھائیں، اللہ نے وہ معجزہ آپ کو دیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ نبی پاک کا جو دور تھا نا، اس میں جو عرب کے لوگ تھے ان کو بڑا اپنی زبان پر ناز تھا، وہ انٹلیکچوئلز تھے، ان کو لگتا تھا کہ ہم ہی بول سکتے ہیں۔ ناظرین میں پچھلے سلسلوں میں بھی یہ بات کی ہے کہ جو عرب کے لوگ ہیں وہ عربی ہیں، جو غیر عربی ہیں وہ اس کو عجمی کہتے ہیں۔ ہم سارے عجمی ہیں، مگر عجمی کے معنی ہے گونگا، یعنی عرب کے لوگ یہ کہتے تھے ہمیں بولنا آتا ہے باقی سارے گونگے ہیں۔ تو اس دور میں نبی پاک تشریف لائے تو اللہ نے پیارے آقا کو وہ فصاحت و بلاغت عطا فرمائی، آپ کے جملوں میں وہ گہرائی ہے سبحان اللہ، اور پھر قرآن آپ کے سینہ اقدس پر نازل ہوا۔ جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ حیران ہو جاتے تھے۔ بریلی کے تاجدار جبھی تو لکھتے ہیں نا کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، اے نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں، کوئی جان منہ میں زبان نہیں، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ اب جو ہمارے راشد بھائی تفسیر قرآن بیان کر رہے تھے کہ وہ سپیڈ، تو علماء کہتے ہیں کہ ایک تو وہ دور تھا جو انٹلیکچوئلز کا، فصحا اور بلغاء کا دور تھا، مگر نبی پاک کے بعد تو کسی نبی نے نہیں آنا۔ نبی پاک کا دور تو قیامت تک کا دور ہے، تو ہو سکتا ہے آج کے دور کا کوئی سائنسدان اٹھ کر کہتا کہ جناب ہماری سائنس نے تو اتنی ترقی کر دی ہے کہ پہلے اونٹوں اور گھوڑوں پہ سفر ہوتا تھا، اب تو جہازوں میں سفر ہوتا ہے، اب تو مہینوں کا سفر دنوں میں ہو جاتا ہے، گھنٹوں میں ہو جاتا ہے۔ سنا یہ کہ سپر سونک ایئر کرافٹ بن رہے ہیں جو آواز کی رفتار سے بھی زیادہ تیز اور بہت فاسٹ سفر کریں گے، تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ حضور آپ کے نبی کا کوئی ایسا معجزہ ہے جو آج کی سائنس کو جواب دے سکے؟ اللہ اکبر، میرے آقا کا جو سفر معراج ہے وہ رہتی دنیا کے لیے، سائنس کے لیے ایک ایسا سوال بھی ہے بلکہ جواب بھی ہے کہ ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی۔ بتایا جاتا ہے یہ ہزاروں سال کا ٹریول ہے، زمین سے مکے سے جو ہے وہ سفر معراج کر کے بیت المقدس جانا، وہاں سے ساتوں آسمان کی سیر کرنا، جنت کی سیر کرنا، رب سے ہم کلام ہونا، جہنم کے طبقات کو ملاحظہ کرنا اور واپس آ جانا، اور میرے آقا گھر آ رہے ہیں، بستر ابھی گرم ہے، اللہ اکبر، گویا سیکنڈز بھی نہیں گزرے ہیں اور نبی پاک یہ سارا ٹریول کر کے آ گئے ہیں۔ تو یہ دنیا کا کوئی بھی سفر اس کی یوں کہتے ہیں نا کہ اس کی گرد سفر کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن اب یہ بات بھی سمجھ نہیں آتی کہ بستر گرم ہے اور آقا یہ سب کر کے کیسے آ گئے۔ تو عشق کی زبان میں عشاق جواب دیتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں اگر گھڑی ہے، اس کا سیل نکال لیں، گھڑی رک جاتی ہے نا، پھر سیل لگائیں تو گھڑی چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ نبی پاک جو ہے نا وہ جہان کی جان ہے، جان ہی چلی گئی تھی تو جہان رک گیا تھا، آقا واپس آئے تو جہان نے پھر چلنا شروع کر دیا۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اب واپس اس کو شروع کیجیے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود
معراج کی کیفیات کو اور اس کے مختلف مرحلوں کو بیان کیا ہے. جیسے کہ صحیح بخاری شریف میں کتاب الصلاۃ جہاں نماز سے متعلق احادیث کا بیان ہے، تو کتاب الصلاۃ میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلی حدیث ہی وہ ذکر کی جس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واقعہ معراج کا بیان کیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد حرام سے سیر کروائی گئی، جبریل امین حاضر ہوئے، آپ کا شق صدر ہوا، اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مختلف آسمانوں کی سیر کروائی گئی، اور مختلف آسمانوں میں مختلف انبیاء کرام سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاقات فرمائی، اور پھر 50 نمازوں کی فرضیت کا حکم ہوا. پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد اس امت کو پہنچی، اور موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے یہ 50 سے 5 رہیں، لیکن ثواب 50 والا ہی رہا. اس ساری کیفیت کا بیان اسی طرح کتاب التوحید میں، بخاری شریف میں کتاب التوحید میں بھی امام بخاری نے سدرۃ المنتہا کی کیفیات کا بیان فرمایا. بخاری شریف میں کتاب التوحید کے تحت جہاں حدیث معراج کو بیان کیا گیا ہے، وہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کلمات ہیں کہ آسمان والے یعنی فرشتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشخبری سنتے تھے. یعنی یہ کوئی اچانک معاملہ رونما نہیں ہوا تھا، بلکہ قدرت کی طرف سے ایک اہتمام بھی تھا، اور گویا کہ ملائکہ کو بتا دیا گیا تھا. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بخاری شریف کی شرح فتح الباری میں فرماتے ہیں اس حدیث پاک کے تحت کہ حضور نے فرمایا کہ فَسَيَسْتَبْشِرُ بِهِ أَهْلُ السَّمَاءِ، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشخبری فرشتے آسمان والے سن رہے تھے. امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں گویا کہ فرشتوں کو یہ پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ ایک رات آئے گی کہ جانے کائنات آسمانوں اور عرش کی سیر فرمائیں گے، لا مقام میں پہنچیں گے. تو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا دن آیا تو وہ خوشی منا رہے تھے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گر انا دل کا بولتے تھے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. سید اعلیٰ حضرت کے اسی کلام کا پہلا شعر بھی تو ایسا نا کہ پریپریشن کیسی تھی. آپ لکھتے ہیں نا کہ وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. سبحان اللہ. گویا ایک انتظام تھا، سجایا جا رہا تھا اور استقبال کی تیاریاں تھی. سبحان اللہ. سید اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے میں چاہوں گا کہ قصیدہ معراج کے حوالے سے کچھ اشعار اور اس کی شرح بھی بیان ہو کہ کیا خوبصورت انداز سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنایا. نماز اقصا میں تھا یہی سے یہاں ہو مانائے اول آخر، ہے دست بستہ پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. مفتی قاسم صاحب نے فرمایا ایسی نماز نہ اس سے پہلے دنیا میں ہوئی نہ اس کے بعد کبھی ہوگی کہ تمام انبیاء کرام ایک صف میں موجود ہیں، صف بہ صف کھڑے ہیں، اور نبی پاک اس کے امام ہیں اور جبریل امین بھی موجود ہے. ذرا سوچیے کہ اس وقت اللہ کی رحمتوں کا کیا نزول ہوگا اس جماعت پر. یعنی کائنات کے بہترین افراد ونس ایک ساتھ وہاں موجود ہیں. تو یہ سر کیا تھا، یہ راز کیا تھا؟ بریلی کے تاجدار کہتے ہیں نماز کیوں کروائی گئی؟ وجہ یہ تھی کہ جو پہلے حکومت کر گئے تھے، جو پہلے سردار تھے، وہ سب پیچھے کھڑے ہیں، سب کو پتا چل جائے کہ ان کے آقا کون ہیں. صف بہ صف کھڑے ہیں انبیاء، مصطفیٰ امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے. سبحان اللہ. آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور پھر اس ٹاپک کو لے کر مزید آگے بڑھتے ہیں. ماشاء اللہ عز و جل. رکن شورا حاجی عبدالحبیب بائی دا سلفلہ عالم تیرا پروانہ. کیا بات ہے. اللہ پاک پنو سارن اپنے حفظ و ایمان چ رکھے. رکن شورا دی بارگاہ چ عرض ہے کہ حضور اج دا جو موضوع پیغام معراج تے سانو برائے مہربانی پنجابی دے وچ او والا واقعہ لازمی سناؤ کہ جدو حضرت جبرائیل علیہ السلام سرکار دی بارگاہ تشریف لائے تے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما رہے سن. او پورا واقعہ سان سنا دیو.
اللہ پاک تو دی بہتر جزائے خیر عطا فرمائے۔ पंजाबी विश तो फिर इंशाल्लाह राशिद भाई ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ इंशाल्लाह जी। एक और कॉल सानू दे दियो। پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کتنی سواریوں پر جو ہے وہ سفر کیا اور کون کون سی سواریوں پر سفر کیا، اس حوالے سے ارشاد فرما دیں۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور دوزخ میں کیا کیا دیکھا، اس حوالے سے بھی ارشاد فرما دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جی انشاءاللہ جنت اور جہنم کے جو مشاہدات تھے اس پر بھی ذکر کریں گے انشاءاللہ، اور سواریوں کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ محمد احمد طارق اور محمد طلحہ تاریخی نیوٹ سرچ کر رہے ہیں۔ عبدالحبیب بھائی آپ سے عرض ہے کہ اپنی آواز میں یہ قصیدہ معراجیہ سنا دیجیے۔ ہے صف آرا سب حور و ملک اور غلما خلد سجاتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں، مرحبا 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 مرحبا۔ جی ماشاءاللہ آپ نے بہت پیاری آواز میں سنا دیا۔ تھوڑا سا میرا گلا کافی ڈسٹرب ہے، دعا کریں انشاءاللہ موقع ملتا رہے گا ہمارے ساتھ وقار میں اشعار بھی ہمیں سناتے رہیں گے۔ ایک سوال آیا تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کن کن سواریوں پر سفر کیا، وہ میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے ذرا ایک کال اور دے دیجیے۔ جی میں زینب مونے گل کر رہی ہوں۔ پیارے عبدالحبیب انکل، عالم تیرا پروانہ بہت ہی سونا پروگرام ہے۔ اج میں بھی توانو سب نو ساڈے سونے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی معراج بارے کچھ گلاں دسن دی سعادت حاصل کراں گی۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نو 27 رجب شریف نو معراج لائی بلایا تے جنت تے دوزخ دا مشاہدہ بھی کروایا تے نالے آسمانہ دی سیر بھی کروائی تے اپنا جلوہ بھی دکھایا۔ کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کسی کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ پنجابی میں ایک نے کال کی تھی، واقعہ سنا دیں، اور دوسری ہماری مدنی منی نے پنجابی میں کافی تفصیل بھی بتا دی۔ ایک کال تھی کہ معراج شریف پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کن کن سواریوں پر سفر کیا۔ پیارے آقا نے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک براق پر سفر کیا، بیت المقدس سے آسمان اول تک نور کی سیڑھیوں پر، آسمان اول سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے بازوؤں پر، 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک حضرت جبرائیل کے بازوؤں پر، اور سدرۃ المنتہا سے مقام کعبہ قوسین تک رف رف پر نبی پاک نے سواری کی۔ بلکہ سچی بات یہ ہے کہ ان تمام سواریوں کو نبی پاک نے شرف عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، میرے آقا کے جہاں جہاں قدم لگے اس جگہ کے گویا تقدیر جاگ گئی، بھاگ جاگ گئے۔ واہ واہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے جب آسمانوں کی سیر کو گئے تو یقیناً آسمان کو بھی یہ سمجھیے کہ شرف ملا کہ جس کے لیے کائنات بنائی گئی ان کی تشریف آوری ہوئی۔ یہاں بریلی کے تاجدار امام اہل سنت بڑی عشق والی بات قصیدہ معراجیہ میں لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، دیکھیں چاند ہو سکتا ہے اس وقت بھی نظر آ رہا ہو، تو چاند جب 14ویں کا ہوتا ہے نا تو بڑا کلیئر نظر آتا ہے، اس چاند میں ایک داغ بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ یار یہ داغ نہ ہوتا تو اور خوبصورت ہوتا۔ تو اعلیٰ حضرت بڑی عشق والی بات کرتے، فرماتے ہیں چاند تجھ سے مسٹیک ہو گئی، ایک غلطی ہو گئی، نبی پاک معراج کی رات تیرے قریب سے تو گزرے تھے، اچھا پیارے آقا کے قدموں پر جو خاک لگی تھی نا، اگر وہ اٹھا لیتا اور اپنے چہرے پر مل لیتا تو تیرے داغ دھل جانے تھے۔ سیدھی اعلیٰ حضرت نے ستم کیا کیسی مت کٹی تھی، کمر وہ خاک ان کے راہ گزر کی، اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھ نہ مٹے تھے۔ آپ کہتے ہیں جو تاروں میں چمک دمک ہے نا، یہ دیکھیں عشق کی معراج ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نبی پاک سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہم بھی چاند سورج تارے دیکھتے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں تاروں میں جو چمک دمک ہے نا، اس کی اصل وجہ یہ ہے عشق والی بات کہ جب نبی پاک کو معراج کی رات دولہا بنایا گیا اور آقا نے جو غسل کیا نا، تو اس غسل سے جو پانی ٹپکا نا، ان ٹپکتے ہوئے پانی کو تاروں نے اپنے کٹوروں میں بھر لیا ہے۔ فرماتے وہی تو جو بن چھلک رہا ہے، وہی تو اب تک ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، تاروں نے وہ کٹورے بھر لیے تھے۔ آپ فرماتے نبی پاک کے جو تلوے دھوئے گئے نا، اس کا جو دھون بچا اس کا کیا بنا؟
فرماتے بچا جو تلووں کا ان کے دھوون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ فرماتے نبی پاک کے تلووں کا جو دھوون ہے وہ تو جنت کا رنگ و روغن بنا دیا گیا۔ تو کیا سفر تھا، عشق کی داستان ہے، جب بھی سنیں ایمان تازہ ہوتا ہے۔ یہاں میں راشد بھائی سے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ذرا اس بات کو بھی ڈسکس کر لیں کہ جب بھی معراج کی رات آتی ہے اس شاکان رسول تو بہت خوش ہوتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، ہمارے آقا کو اتنا بڑا انعام ملا ہے، مگر کنفیوژن بھی ایک پھیلائی جاتی ہے کہ جناب یہ معراج تو خواب میں ہوئی، ہاں یہ معراج فزیکلی نہیں تھی۔ تو اس بارے میں کیا فرماتے، علماء کے اقوال کیا ہے؟ جی، سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت مبارکہ ہے جس میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، عبد کا لفظ ارشاد فرمایا گیا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کا یہ انداز ہے کہ جہاں بھی قرآن مجید میں کسی شخص کو اس کی ظاہری حیات میں خطاب کیا گیا تو اس کے لیے عبد کا لفظ استعمال کیا گیا۔ عبد کا مطلب ہوتا ہے بندہ یا انسان مراد لے لیا جائے، تو صرف روح پر عبد کا لفظ نہیں بولا جاتا۔ اس عبد کے لفظ کے تحت بڑے بڑے مفسرین نے تفسیر کی کتابوں میں لکھا کہ یہ عبد کا لفظ بتا رہا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو جسمانی معراج ہوئی تھی، جسم اور روح کے ساتھ ہوئی تھی۔ اور اگر معراج کے واقعے کو دیکھا جائے کہ معراج کی صبح نبی کریم علیہ السلام نے جب اس عظمت کا اظہار فرمایا تو کئی لوگوں نے انکار کیا اور کفار نے ایک ہلچل مچا دی۔ تو اگر یہ خواب ہی کا واقعہ ہوتا، روحانی سفر ہی ہوتا، تو کسی کو کوئی مسئلہ نہ ہوتا کہ انسان خواب میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو کفار مکہ کا شور کرنا بھی اس بات کی علامت ہے کہ یہ جسمانی معراج تھی۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام نے یہی دعویٰ کیا تھا کہ میں جسمانی طور پر یہ سفر کر کے آیا ہوں۔ کمال ہو گیا جناب، اس زمانے میں کفار مکہ نے جو اعتراض کیا وہ اعتراضی دلیل ہے کہ نبی پاک کا دعویٰ یہ تھا کہ میں فزیکلی یعنی جسمانی طور پر اس سفر کو گیا۔ تو پتہ یہ چلا ناظرین کہ تقریباً 1450 سال ہو گئے ہیں، 1450 سال سے ہر شب معراج یا صبح معراج ایمان والے خوشیاں مناتے ہیں، اور جن کے دل میں فطور ہے وہ کنفیوژن پیدا کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمیں نبی پاک سے محبت ہے، اور اس واقعے پر ہمیشہ انشاءاللہ ہم خوشی مناتے رہیں گے اور جھوم جھوم کر کہتے رہیں گے کہ شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے۔ صاحب یہاں پر ایک میں حوالہ بھی پیش کر دوں، جیسے حضرت امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی عمدۃ القاری تقریباً 25 جلدوں پر، کتاب الصلاۃ میں جو حدیث پاک معراج سے متعلق ہے اس کی ابتدا میں علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو تقریباً 9ویں صدی کے بزرگ ہیں فرماتے ہیں جمہور السلفی والخلفی علی ان الاسراء کان ببدنہ و روحہ، جمہور علماء کا خواہ پہلے کے ہوں یا بعد کے ہوں تمام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ اسراء نبی پاک علیہ السلام کو جو سفر کروایا گیا تھا یہ آپ علیہ السلام کے بدن اور روح دونوں ہی کے ساتھ تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے ساتھ مختلف زبانوں میں بات کرنے والے مبلغین بھی موجود ہیں، ہم پشتو مبلغ کی طرف چلتے ہیں۔ اب تک جو گفتگو ہوئی اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں، واقعی بڑا خوشی کا موقع ہے، کیا فرمائیں گے حضور؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ رما خبو اسلامی رونو مدنی چینل کتن کو الحمدللہ نن سفر معراج بارہ کے منگا جمع شویو اور راتلون کے یو دورت پس انشاءاللہ آغا مبارک شپا دا اور دا آغا مبارک معجزہ دا تی یو معجزہ کے دیر سیاتی معجزے پاکی جمع شوی دی۔ الحمدللہ سنگا چیزا منگا راشد بھائی عبدالحبیب بھائی خبر ہوگا کہ دا معراج شریف چکم دے دا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پا بیداری کے شویو پا ویخا واندے اور جسم سرا شویو بدن سرا شویو دا خیرات اور دی کہ دمرا معجزی دی اللہ تبارک و تعالی پل حبیب علیہ السلام لا پل زان خسیالتا آواز کو اور دا آغا معجزہ چی موسیٰ علیہ السلام سو زلا رب لو چی یا اللہ زتا قتل غوارما زتا لیدل غوارما چی تا سنگائے زتا گورما و اللہ پاک غی منی کو اور حبیب علیہ السلام زمونگا شان سمرا لیو دے نبی کریم علیہ السلام چخبلے ورد جبرائیل راولے گولو آئے ورطاوی چی رازائی اللہ پاس تاسو دیدار غواری۔ رما خوگو اسلامی روڑو مدنی چینل کتون کو تدیر دیر زیاد معجزی دی دیر خبری دی رو انشاءاللہ ٹولے بیاورو اللہ تبارک و تعالیٰ دے منگلا پدی معجزہ ماندے خپل عشق سارا ایمان کی خودو توفیق را کی اور دین چکم سبق منگلا ملاوی گی پاغی ماندے اللہ تعالیٰ دے عمل کولو توفیق را کی آمین یا رب العالمین۔ ماشاءاللہ جی سندھی مبلغ کچھ سائیں ارشاد فرمائے سائیں۔ ان خوشی جے موقع تے اوہی خوش تھیندو जेको नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सां सच्ची ऐं पक्की मोहब्बत रखंदो आहे।
अल्लाह तबारक व ताला अज़्ज़वजल जेको प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खे हिन 27 रजब जी रात जेको मेराज शरीफ जी सआदत नसीब फरमाई, उहा सआदत नसीब फरमाई जो इन खां पहिरियों कंहिं बि नबी खे अल्लाह तबारक व ताला अहिड़ी सआदत न ॾिनी। यानी अल्लाह तबारक व ताला अज़्ज़वजल जो दीदार बग़ैर हिजाब जे ऐं अल्लाह तबारक व ताला पंहिंजे महबूब खे मस्जिद अक़सा में घुराए करे तमाम नबियनि जी इमामत कराए करे पोइ उतां खां वरी आसमाननि जी सैर कराए करे जेको अज़ीम मौजज़ो अता फरमायो जन्नत जी सैर, वरी पोइ उन खां पोइ दोज़ख खे बि पाण सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुलाहिज़ा फरमायो। सॼा वाक़ियात ॾिसी करे थोरी देरि जे अंदरि जेको तव्हां वाक़ियो बि ॿुधायो त बिस्तर बि गरम आहे ऐं इन जे दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सॼो सफ़र करे पाण सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जॾहिं तशरीफ़ खणी आया त अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल थोरी यानी वो बिस्तर भी गर्म आहे ऐं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो एॾो वॾो मेराज थी करे मुकम्मल भी थी चुको आहे। त अल्लाह तबारक व ताला जे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जॾहिं इहो वाक़ियो माण्हुनि खे ॿुधायो त मां मेराज ते वियो हुयसि त माण्हुनि इनकार कयो, लेकिन जॾहिं सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु ताला जी बारगाह में इहो वाक़ियो बयानु कयो वियो ऐं चयो वियो त तव्हांजो दोस्त जेको आहे उहो चई रहियो आहे त मां राति जे थोरे हिसे में एतिरो वॾो सफ़र तय करे मां मोटी आयो आहियां ऐं तव्हां हिन जे बारे में छा था चओ। उहे शायदि ईअं सम्झी रहिया त शायदि हाणे हे बि परेशान थी वेंदा। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला खे सिद्दीक़ जो लक़ब बि मिलियो ऐं अल्लाह तबारक व ताला अज़्ज़वजल जे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ते उन्हनि जो ईमान जो पाण फरमायूं त अगरि मुंहिंजे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगरि इहो चयो आहे त उन्हनि सच फरमायो आहे। वाह वाह वाह, बड़ा खूबसूरत वाक़या आपने याद दिला दिया। और ये भी इश्क वाली बात है ना कि अबू जहल और उसके साथी वावेला मचा रहे हैं, एतराज कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं और सिद्दीक़ अकबर कहते हैं अगर मेरे आका फरमाते हैं तो सच फरमाते हैं, नबी ये पाक ने फरमाया तो हक फरमाया। पूछने वालों ने पूछा कि ए अबू बकर तुम ऐसी बात की तस्दीक करते हो कि रात की थोड़ी देर में वो होकर आ गए? तो आप फरमाते मैं तो इससे बड़ी बड़ी बातों की तस्दीक करता हूँ। मेरे आका आसमानी खबरें हमें देते हैं कि जिब्रील आए थे, वही नाजिल हुई, कुरान नाजिल हुआ। जब वो सब माना तो ये क्यों ना मानूं। अल्लाह अकबर। ये बात भी सीखने वाली है कि हर बात में दलील तलब करना, आर्ग्यूमेंट करना, लॉजिक तलाश करना, ये किसका तरीका है और लब्बैक कहकर मानना किसका तरीका है। तो ये हमें सोचना चाहिए कि हम मानने वाले हैं। और जब कुरान और हदीस की बात आ जाए, हर बात में अकल के घोड़े नहीं दौड़ाए जाते। क्या पहली जमात के तालिब इल्म को 10वीं जमात की किताब समझ आ जाती है? नहीं आती। मैट्रिक के तालिब इल्म को MBBS की बातें समझ नहीं आती। हमारी अकलें थोड़ी, हमारी औकात थोड़ी। ये अल्लाह और उसके रसूल की बातें हैं, अर्श की बातें हैं और इस कदर अजीब मौजूजात हैं। हर बात हमारी अकल में आ जाए ये पॉसिबल नहीं है। हमें मालूम हुआ कुरान और हदीस की रोशनी में हमारा काम लब्बैक कहना, मरहबा कहना, खुशी मनाना, इंशाअल्लाह नबी पाक की मोहब्बत में इससे इजाफा होता चला जाएगा। मेरे बीच इस्लामी भाइयों, एक बहुत खूबसूरत मकाम, तारीखी मकाम, जहाँ से नबी पाक का ये सफ़र शुरू हुआ, हजरत उम्मे हानी रदी अल्लाह ताला अन्हा का ये मकान। यहाँ ये भी बता दूं कि कुछ रिवायतें मुख्तलिफ मिलती हैं कि उम्मे हानी के घर से रवाना हुए या हतीम से रवाना हुए या काबे से रवाना हुए। तो बेसिकली जो उलमा ने इसको बड़े प्यारे अंदाज में कैटेगराइज किया कि उम्मे हानी रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर आराम फरमा थे, जिब्रील अमीन हाजिर हुए, नबी पाक को पैगाम सुनाया गया, फिर प्यारे आका को हतीम में लाया गया, वहाँ शक के सदर हुआ। इतने अजीम ट्रैवल के लिए, उस सफ़र के लिए नूर व हिकमत दिल में भर दिया गया और फिर हतीम है ही काबे के अंदर। तो गोया ये सफर इस मुबारक मकाम से शुरू हुआ। सुभान अल्लाह। तो आपको उम्मे हानी रदी अल्लाह ताला अन्हा के जो मकान की आज भी निशानी मस्जिद हराम में मौजूद है, आइए उस जगह का कुछ दीदार आपको कराते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे, शबे उरूजे मुहम्मदी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मक्का पाक में, हरम पाक में मौजूद हैं। वैसे तो यहाँ का चप्पा चप्पा ही ज़ियारत है। नबी पाक ने जिस मक्के में 53 साल अपनी ज़िंदगी के गुजारे, तो यकीनन यहाँ जगह जगह मेरे आका की यादें हैं। मगर इस वक्त हम एक ख़ास मकाम पर मौजूद हैं और ये हरम पाक के अंदर ज़ियारत मौजूद है। हम आपको एक पिलर दिखाएंगे जो नॉर्मल पिलर से हट कर है। इसकी निशानी ये है कि आप बाबे अब्दुल अजीज से जब आएंगे तो ये आपकी बाईं हाथ पर ये पिलर नजर आएगा और आपको पहले दिखाते हैं। इंशाल्लाह ये वो मकाम है जहाँ से नबी पाक अलैहिस्सलाम मेराज की शब
حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما تھے اور یہی جبریل امین حاضر ہوئے اور نبی پاک کو معراج کا مجدہ سنایا. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. نبی پاک کو دولہا بنایا گیا اور یہ رات میرے آقا معراج کی شب اللہ کے دیدار کے لیے تشریف لے گئے. اب چونکہ حرم کی توسیع ہوئی اور ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کا جو گھر ہے وہ حرم پاک کے اندر ہی آ گیا ہے، لیکن الحمدللہ عاشقان رسول نے بہت عرصے سے ایک نشانی یہاں رکھی ہوئی ہے. یاد رہے معراج کی رات میرے آقا کو نماز کا تحفہ ملا. میں یہاں سے اس مقام سے تمام ناظرین کو دعوت دیتا ہوں کہ نیت کر لیں آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. شب عروج محمد یا رسول سبحان اللہ اللہ. وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ. بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک. بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک. ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ قرآن دل کا بولتے تھے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ. وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے. یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی، یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی، کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی. وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی. جگہ جگہ نصب آئینے تھے، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی. جگہ جگہ نصب آئینے تھے. نئی دلہن تھی بھون میں کعبہ، نکھر کے سورا سور کے نکھرا، جھر کے صدقے کمر کے دل رنگ لاکھوں بناتے تھے. خوشی کے بادل امٹ کے آئے، دلوں کے تاؤں سے رنگ لائے. وہ نغمہ نعت کا سما تھا، وہ نغمہ نعت کا سما تھا. حرم کو خود وجد آ رہے تھے، جھوما میزاب زر کا جھومر آ رہا کان پر ڈھلک کر. پھوہار برسی تو موتی جھڑ جھڑ، پھوہار
برسی تو موتی جھڑ کر یتیم کی گود میں بھرے تھے بولو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ غبار بار کر سارے جائیں کہاں اب سرہر گزر کو پائیں ہمارے دل ٹوریوں کی آنکھیں رشتوں کے پر جہاں پیچھے خدا ہی دے سب سر جانے پر غم دکھاؤں کیوں کہ تجھے وہ عالم جب ان کو جرم ملے دیسی جب ان کو جرم ملے دیسی جینا کا دولہا بنا رہے تھے اتار کر ان کے رخ کا سخت سب یہ نور کا بٹ رہا تھا چاند سورج مچل کر کہ چاند سورج مچل کر جبھی کے خیرات مانگتے تھے ثنائے سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے تمنا ثنائے سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے تمنا نہ شاعری کی حوث نہ پرواہ نبی تھی کیا کیسے قافیے تھے وہ سرور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب سبحان اللہ سبحان اللہ. قصیدہ معراج اتنی کمال کی انداز میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اور ایسے اشعار ہے کہ جی چاہتا ہے ہر شہر پر بات کی جائے اور کیا کمال کا نقشہ کھینچا ہے اس مبارک سفر کا. لیکن میں چاہوں گا تھوڑا سا راشد بھائی کا امتحان لیں. ان کو میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ سیدی اعلیٰ حضرت کے اشعار پر بڑی اچھی گرفت ہے, بڑی اچھی نظر ہے. اللہ ان کے علم و عمل میں اور برکتیں دے. ایک شعر میں کئی لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں, راشد بھائی ذرا تھوڑی وضاحت کریں. حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے, ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے, عجب گڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. اب اس کا باقی تو سب سمجھ آ جاتا ہے لوگوں کو. جنم کا جب لفظ آتا ہے نا تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں, کیونکہ جنم کے حوالے سے مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک ہی بار زندگی ہے اور یہی صحیح عقیدہ ہے. تو یہاں جو جنم کے بچھڑے محاورہ استعمال ہوا, اس کے پیچھے کیا بات ہے؟ جی, یہ ایک اردو کا محاورہ ہے. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا کمال ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کا بیان بھی فرما رہے ہیں اور فن شاعری کے اعتبار سے ایک محاورے کا بھی مصرے میں استعمال فرما رہے ہیں. بس بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک عرصے تک انسان دوسرے انسان سے جدا رہتا ہے اور ایک عرصے کے بعد جب ملاقات ہوتی ہے تو پھر یہ محاورے کے طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ تو آج اس طرح ملے ہیں جیسے جنم کے بچھڑے آج مل رہے ہیں, آج تک ان کی ملاقات ہوئی نہیں تھی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے معراج کروائی اور اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں اور حکمت بھی اس بیان فرمائی کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتِنَا, ہم اپنے محبوب کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں. تو اس سفر میں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانی تھی, اپنی ذات اقدس کا دیدار کروانا تھا, لا مکان کا مشاہدہ کروانا تھا. تو اب یہ صدیوں کا سفر تھا اور رب تبارک و تعالیٰ کے جمال کو رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظاہری نگاہوں سے دیکھنا تھا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کے جمال کے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بیچ کئی حجابات تھے, کئی رکاوٹیں تھیں, لاکھوں رکاوٹیں تھیں, لاکھوں حجابات تھے اور ہر حجاب کے پیچھے لاکھوں پردے تھے جن میں رب تبارک و تعالیٰ کے انوار کا ظہور تھا. تو اب لاکھوں حجابات کے تحت لاکھوں پردے تھے جو ہٹ رہے تھے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قرب کی منزلیں طے کر رہے تھے. یہ اتنا عجیب اور حیران کن منظر تھا کہ گویا جدائی اور ملاپ
یہ آپس میں اس طرح مل رہے تھے جس طرح جنم کے بچھڑے گلے ملتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے بات کی وصل و فرقت، جی جی یعنی یہ دو کام ہیں، ایک طرح سے دو اوصاف ہیں، وصل کہتے ہیں ملاقات کو، فرقت کہتے ہیں دوری کو۔ جی جی۔ ملاپ اور فرقت خود آپس میں ایسے مل رہے تھے جیسے جنم کے بچھڑے جی گلے ملے۔ حالانکہ عقلی اعتبار سے دیکھا جائے تو دو ضدیں آپس میں جمع نہیں ہوتی، رات اور دن ایک وقت میں جمع نہیں ہوتے، ایمان اور کفر ایک حالت میں جمع نہیں ہوتا، حق اور باطل ایک حالت میں جمع نہیں ہوتا، تو جدائی اور ملاپ یہ دونوں ضدیں ہیں۔ تو جس طرح دو ضدوں کا آپس میں جمع ہونا حیران کن ہوتا ہے، اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ان ہزاروں لاکھوں حجابات کو پار کر کے واہ واہ رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا یہ حیران کن معاملہ ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ گویا کیفیت ایسی بن گئی تھی کہ جنم کے بچھڑے، فرقت اور جدائی، یہ دو ضدیں آپس میں مل رہی ایک تھیں۔ اور شعر بھی بڑا کمال، اس پہ کچھ بات مزید فرمانا چاہ رہے ہیں۔ اب یہاں پر بعض اوقات یہ بعضوں کو ہوتا ہے وسوسہ کہ معاذ اللہ یہ جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، اس سے مراد رب کی اور محبوب کی ذات ہے۔ حالانکہ رب تبارک و تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، پیدا ہونے سے پاک ہے، وہ سب کا خالق ہے۔ تو اب اس شعر کو ہی دیکھا جائے تو جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، اس مصرے سے پہلے آپ دیکھیں تو وصل اور فرقت دو چیزوں کا ذکر ہے۔ تو جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، اس سے مراد جدائی اور ملاپ ہے۔ اور معاذ اللہ بفرض محال اگر یہ مراد نہ لیے جائیں اور رب تبارک و تعالیٰ اس کے محبوب کی ذات ہی مراد لی جائے، تو اب اس شعر میں اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری طور پر تذکرہ موجود نہیں ہے۔ تو جب اللہ رسول کا ظاہری طور پر یہاں ذکر موجود نہیں ہے تو جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، اس کا تعلق رب کی ذات اور اس کے محبوب سے جوڑنا یہ عقلاً بھی سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔ ان کا تعلق وصل اور فرقت سے ہے۔ بہرحال ہم پہلے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ میں سکر سے محمد مبشر رضا اختاری بات کر رہا ہوں۔ آپ کا سلسلہ عالم تیرا پروانہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ میں عالم تیرا پروانہ کی میٹنگ میں ایک نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، سبحان اللہ۔ تو ماہ رسالت ہے عالم تیرا پروانہ۔ جزاک اللہ خیرا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ معراج کی مصلحتوں کو علماء کرام نے ایک بڑے خوبصورت پیرائے میں بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام کو الگ الگ معجزات دیے گئے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ تمام معجزات بھی دیے گئے اور پھر ایکسٹرا ایکسکلوسیو جس کو خصائص کبریٰ کہا جاتا ہے وہ بھی عطا کیے گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بڑا شرف دیا گیا، فرشتوں کے ذریعے سجدہ کروایا گیا۔ یقیناً یہ بہت بڑا شرف ہے، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر یاد رہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ہی بار فرشتوں نے سجدہ کیا اور فرشتوں نے کیا، مگر میرے آقا کی شان یہ ہے کہ ان کی ذات پر رب بھی درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں اور یصلون کنٹینیو درود بھیجتے ہیں۔ اور فرمایا کہ امام فخر الدین رازی فرماتے کہ جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی سجدہ کیا گیا تھا نا، دراصل وہ حضرت آدم کی پیشانی میں جو نور مصطفیٰ تھا اس کو سجدہ کروایا گیا، تو یہ شان میرے آقا کی ہے۔ اب آگے چلیے، علماء فرماتے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ ہے کہ آپ پر آگ گلزار ہو گئی، آپ کو جب آگ میں ڈالا گیا تو وہ آگ گلزار ہو گئی۔ فرمایا حضرت ابراہیم آگ میں گئے تو آگ گلزار ہوئی، میرے آقا نے ایک رومال کو ہاتھ لگایا تھا جو حضرت انس کے پاس تھا، اس رومال کو آگ نہیں جلاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور آگے چلیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں کو زندہ فرمایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جابر کے 2 بیٹوں کو زندہ فرمایا۔ حضرت یوشع بن نون کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی دعا سے سورج کو ٹھہرا دیا گیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے 1 سے زائد بار سورج کو ٹھہرایا گیا، بلکہ آقا تو وہ ہے جو مقام میں صحبہ پر مولا علی کی نماز کے لیے دعا فرمائے تو سورج کو پلٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ علماء کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عصا مار کر پتھر سے پانی کو جاری کر دیا، 12 چشمے جاری کیے، نو ڈاؤٹ کمال کا معجزہ ہے، مگر ایک بات تو ہے نا، پتھروں سے پانی جاری ہوتا ہے، پہاڑوں سے چشمے جاری ہوتے ہیں، مگر حدیبیہ کے مقام پر جب صحابہ پیاسے ہیں میری آقا کی 5 انگلیوں سے چشمے جاری ہوتے ہیں، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوہ طور پر رب سے کلام کیا، حضرت ادریس بلندیوں کی طرف اٹھائے گئے، حضرت عیسیٰ 4تھے آسمان تک تشریف لے گئے، حضرت ابراہیم کو زمین و آسمان کی بادشاہت دکھائی گئی، تو اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو ایسی معراج عطا فرمائی، ان سب سے بڑھ کر ہے کلام بھی ہوا،
दीदार भी हुआ, ऐसी बुलंदी पर गए कि सारे आसमान और सारी बुलंदियां पीछे रह गई। कोई तूर पर, कोई चरख पे, कोई इससे भी पार, सारे बालाओं से बाला रही बालाई ये दोस्त। तो नबी पाक को सुभान अल्लाह वो मेराज और वो तोहफा और वो मकाम अता किया गया। मैं चाहूंगा पंजाबी जबान में भी कुछ सफर मेराज के बारे में मदनी फूल हम हासिल करें। बलोची मुबल्लिग भी मौजूद हैं। फिर इंशाअल्लाह हम हिकमतों पर तो कुछ बात हो रही है, फिर हम पैगाम में मेराज की तरफ भी आएंगे और फिर नाजरीन को बैतुल मुक़द्दस भी वीडियो की सूरत में ले जाना है। जी नबी करीम अलैहिस्सलाम मेराज दी रात जन्नत और दोज़ख दे मुशाहदे कीते और प्यारे आका अलैहिस्सलाम कई जन्नतियां दे सवाब और उन्हां दे अजरो एहसान और उन्हां वास्ते जेड़ी जन्नती नेमतां आन उन्हां दा मुशाहदा करवाया गया और दुनिया विच जेड़े गुनाह करना आले मखसूस गुनाहां उत्ते मखसूस जड़ियां सजावन उन्हां दा तज़करा और उन्हां दा मंजर दिखाया गया। अगरचे क़यामत कायम होने तो बाद जहन्नम विच और जन्नत विच जाने तो बाद दे मामलात हैं, लेकिन अल्लाह ताला अपने महबूब अलैहिस्सलाम क़यामत तो बाद रूनुमा होने वाले वाक़यात जिहड़े आए वो जिन इंसान ख्वाब दी हालत विच मुस्तकबिलां तक लैंदा, नबी पाक अलैहिस्सलाम उन मामलात मुलाजा फरमाया। एक रिवायत का खुलासा ये कि नबी पाक अलैहिस्सलाम जन्नत विच एक शख्स तकिया, एक शख्स को गुजर होया, वो अर्श दे नूर नाल छुपा हुआ, यानी उसते अर्श दा नूर तारी आ। उहदे बारे में दसा गया कि ओ खुश नसीब है कि दुनिया विच इहदी ज़बान अल्लाह दे जिक्र नाल तर आंदी आई और इहदा दिल मस्जिद विच लग्या रहिंदा और ए बंदा दुनिया विच कोई भी ऐजा कम ना करेंदा कि इहदे उस फेल दी वजह तो इहदे वालिदैन बुरा आख्या वैंदा या इहदे वालिदैन दी बेइज्जती कीती वैंदी। रब तबारक व तआला सन इस ते भी अमल करना दी तौफीक अता करे कि नबी पाक अलैहिस्सलाम जेड़े अच्छे कम्मा करना आलियां दे अजर व सवाब मुलाजा कीते, रब तबारक व तआला उस सन अपनाउणा दी तौफीक अता फरमाए। इसी तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाया, जन्नत दे महल्लात तक के इरशाद फरमाया कि मैं जन्नत दे दरवाजे उत्ते लिखा हुआ तकिया कि सदके दा सवाब 10 गुणा और कर्ज दा सवाब जिहड़ा है वो 18 गुणा है। ते मुसलमाना दी मदद करना वास्ते सन मुसलमानन कर्ज भी देना चाहिए और अगर गरीब मुसलमान है कर्ज दे के भुल बैना चाहिए, अगर वो दे दे तो उहदा एहसान है, वरना वो कर्जे हसना के तौर पर उसन सदके की नीयत नाल दे देना चाहिए। इसको मैं चाहूंगा थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। जो आपने बड़ी प्यारी फजीलत बताई कि नबी पाक ने जन्नत के दरवाजे पर ये लिखा हुआ देखा कि सदके का सवाब 10 गुना है और कर्जे का सवाब 18 गुना है। अच्छा, इसके तहत उलमा ने बड़ी प्यारी डिबेट की है कि सदका तो काफ़ी लोग मांग रहे होते हैं, बाज़-औक़ात गैर जो है ना वो मुस्तहिक होता है वो भी बाज़-औक़ात सवाल कर रहा होता है। कर्जा नॉर्मली बंदा जब फंसा हुआ होता है ना और उसको पता है कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं वापस लौटाऊंगा, तो वो बड़ी जिसको कहे कि तकलीफ में होता है जब वो मांग रहा होता है। तो यहाँ कर्जा देने वालों के लिए क्या खूब अजर है। लेकिन यहाँ ये बात भी है, कर्ज लेने वालों को भी इस्लाम तालीम देता है कि अगर आपने किसी से कर्ज लिया है तो अब उसको वक्त पर लौटाएं, क्योंकि अब अगर आप ताखीर करेंगे तो आप गुनाहगार होंगे। यहाँ प्रॉब्लम ये नाजरीन कि कर्ज लेते वक्त अंदाज और होता है, फिर लौटाते वक्त स्टाइल ही और हो जाता है। बंदा ना उसका फोन उठाता है ना उसको जवाब दे रहा होता है और चंद बुरे लोगों की वजह से अब इंसान का दिल खट्टा हो जाता है कि मैंने कर्जा देना ही नहीं है। तो ऐसा ना करें। अच्छा, अगर आपके पास नहीं है ना, आप फेस करें, आप उसको जवाब दें, उसके बाद खुद चले जाएं चल के कि भाई आपका टाइम हो गया है, मैंने देना है, थोड़ा वक्त और दे दो। आप मिलते ही नहीं है, आप जवाब ही नहीं देते, उल्टा वो धक्के खा रहा है, तो ये गुनाह का काम है। और अगर माल होते हुए कर्ज नहीं लौटा रहे तो ये गुनाह का हर लम्हे मीटर जारी हो जाता है। तो शरीयत हमारी बहुत कंप्लीट है। देने वालों को कहा जा रहा है कि कर्ज दो, मदद करो, रियायत करो, लेकिन जिसने लिया उसको समझाया जा रहा है कि कर्ज लौटाना जरूरी है। वो रिवायत आपको याद होगी कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि इस पर कर्ज है तो मैं जनाजा नहीं पढ़ूंगा। नबी पाक ने जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया। तो कर्ज ऊपर लेकर हमें दुनिया से नहीं जाना। कर्जा आ गया है तो अल्लाह से मदद मांगे, दुआ करें, इंशाल्लाह जिसकी नीयत होती है फरिश्ते मदद करते हैं, अल्लाह ने चाहा तो कर्जा उतर जाएगा। जी कंटिन्यू कीजिएगा। जी, इसी तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम जहन्नम दे मुख्तलिफ मुशाहदात की थे और माँ बापा सताउणा आले, इसी तरह शराब पीना आले, बदकारी करना आले, उन्हां दे अजाबात तक के उलमाए किराम जिक्र कीता कि नबी करीम अलैहिस्सलाम आए मुशाहदात इसी वास्ते तकाए गए आए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत वास्ते बयान करें। नबी पाक अलैहिस्सलाम कई मुशाहदात, कई मनाजिर दा बयान तरगीब और तरहीब वास्ते है, यानी अपने उम्मतियाँ डराउणा वास्ते और नेक आमाल दी तरगीब दिलाउणा वास्ते बयान कीता, मुहद्दिसीन जिक्र कीता। नबी पाक अलैहिस्सलाम दे मेराज दे वाक़िया सुन के जिस तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम दी अज़मत आसी अपने दिल विच वधाउणा, इसी तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम जेड़े इरशादात बयान कीते उन्हां उत्ते भी गौर फिक्र करना और अपनी जिंदगी उन्हां नाफिज करना। इन्हीं नबी पाक अलैहिस्सलाम मेराज दी रात नमाज दा तोहफा दिता गया।
ایک تو نماز دا تحفہ دیتا گیا، دوجا نبی پاک علیہ السلام دا اگر سفر معراج تک کیا ونجے نبی پاک علیہ السلام زمین تے تقریباً 3 مقامات تے نماز ادا کی تھی. انہی مسجد اقصی وچ نبیاں دی امامت ہوئی، اور بعض روایات دے مطابق عرش ہوتا ہے، آسمانہ ہوتا ہے، نبی پاک علیہ السلام بیت المعمور وچ فرشتیاں دی بھی امامت کی تھی، اتھے بھی نماز پڑھائی. نماز اور معراج دا کتنا ایک حسین امتزاج ہے یہ کہ اس سفر وچ معراج دا تحفہ بھی دیتا گیا، پیارے آقا علیہ السلام کو نماز پڑھوائی بھی گئی. سن معراج دا ذکر بھی کرنا چاہیے، معراج دی خوشیاں بھی مناونیاں چاہیے، لیکن معراج نال جڑا ایک نماز ہے خوبصورت تعلق ہے، اس تعلق کو تے نظر کردے ہوئے نبی پاک علیہ السلام دی سنت دی ادائیگی بھی کرنی چاہیے، اور کم از کم جڑیاں 5 نمازیں فرض نمازیں او دی ادائیگی کرنی چاہیے. بہت کمال کی بات ہے کہ یہ تحفہ. اچھا بڑی پیاری بات بزرگوں سے سنی کہ باقی احکام جو ہے نا وہ جبریل امین لے کر آئے، گویا زمین پر عطا کیے گئے، نماز دینے کے لیے عرش پر بلایا گیا، اپنے پاس بلایا گیا. اس تحفے کی اہمیت سمجھیے، تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا. ہماری جو معراج ہے وہ نماز ہے، نماز کو مومن کی معراج کہا گیا. یہ جو آپ نے جنت کے مشاہدات کی بات کی نا، اس پر بھی علماء نے بڑی پیاری بات لکھی کہ آیت کریمہ ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے. اب ذرا ناظرین سمجھیے گا، خریدا کس نے ہے؟ اللہ نے. خریدا کیا ہے؟ مومنین کی جان. کس چیز کے بدلے؟ جنت کے بدلے. تو یہ سودا کرانے والا کون ہے؟ اللہ. ڈیل کس نے کروائی ہے؟ اچھا ہم نے اپنے جان دے دی، جنت تو دیکھی نہیں ہے. ہوتا کیا ہے، کوئی بندہ کہتا ہے میں نے دیکھا ہے جو آپ نے پلاٹ خریدا نا وہ کدھر ہے، میں نے دیکھا ہے. ہم کہتے ہیں بندہ صحیح کہہ رہا ہے تو یار پلاٹ خرید لو. ہم نے نہیں دیکھا، اس نے دیکھا ہے. تو کوئی ایک تو ہوتا تو جنت دیکھ کر آتا ہے. اب یہ واسطہ رب اور بندوں کے بیچ میں اللہ کے حبیب علیہ السلام ہیں. تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ سودا محبوب رب العالمین کے توسط سے ہوا ہے، تو آپ علیہ السلام اس سودے کے وکیل ہیں. آپ نے مومنین کی جانوں کو تو ملاحظہ کر لیا تھا، اب معراج کی رات جو اس کا عوض ہے جنت، اسے دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے. اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شہادت، اللہ کی گواہی جو ہے وہ سب لوگ دیتے آ رہے ہیں، سارے انبیاء دیتے آ رہے ہیں، مگر گواہی کی تکمیل جب ہوتی کوئی ایک تو دیکھ لیتا. تو اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا اور اپنا آپ دکھایا. اور سبحان اللہ، یہ آسمانوں کی سیر کی بھی بڑی خوبصورت حکمت ہے، وہ بھی بیان کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ دیگر زبان والوں کی طرف چلیں گے. کہ علماء لکھتے ہیں، درۃ الناصحین میں یہ لکھا ہے کہ زمین و آسمان میں ایک بار مکالمہ ہوا. ہم بھی ایک بڑی پیاری جگہ بیٹھے ہیں، آسمان بھی نظر آ رہا ہے اور زمین بھی اس سے یوں سمجھے کہ کہاں جا کے ملتی ہے وہ نظر آ رہی ہیں جگہیں. تو آسمان و زمین میں ایک ڈیبیٹ ہوئی. ناظرین، زمین کہتی ہے آسمان سے کہ میں تجھ سے افضل ہوں، اللہ تعالیٰ نے شہروں، دریاؤں، نہروں، درختوں، پہاڑوں سے مجھے زینت بخشی ہے. آسمان نے جواب دیا میں تجھ سے بہتر ہوں، میرے پاس سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، عرش و کرسی ہے، میں تجھ سے افضل ہوں. زمین نے کہا مجھ میں کعبہ ہے، لوگ جس کی زیارت لوگ طواف کرتے ہیں، انبیاء اور مرسلین اور مومنین اس کا طواف کرتے ہیں. آسمان نے کہا مجھ پر بیت المعمور ہے اور فرشتے طواف کرتے ہیں، اور مجھ میں جنت ہے، فرشتے ہیں. اللہ اکبر. زمین نے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام ہمارے پاس ہیں، نبی پاک کی اقامت زمین پر ہے، آپ کی قیام زمین پر ہے، اور آپ نے شریعت مجھ پر جاری فرمائی ہے. اب آسمان عاجز ہو گیا. There is no answer. اسکائی خاموش کہ اب کیا جواب دوں، آقا وہاں ہیں. تو اب آسمان نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ تو ہر مضطرب کی پریشان کی مدد فرماتا ہے. آسمان نے عرض کی کہ یا اللہ تو نبی پاک کو میرے پاس بھی بلا لے. پیارے آقا آسمان پر بھی تشریف لے آئیں. جس طرح تو نے زمین کو ان کے جمال اور حسن سے شرف بخشا ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان کی التجا قبول کی اور نبی پاک آسمانوں کی سیر پر تشریف لائے. اللہ اکبر. یہ عشق والی باتیں ہیں ناظرین، اور سیدی اعلیٰ حضرت نے یہ خوبصورت بات، بڑے عشق والی بات کی ہے تھوڑی گہری بات. جب ہم کسی اونچائی سے آسمان کو دیکھتے ہیں نا تو آسمان کی کمر جھکی ہوئی نظر آتی ہے. آسمان آپ دیکھیں گے بینڈ نظر آئے گا. حضرت کہتے ہیں آسمان ایسے ہی نہیں جھکا ہوا. فرماتے خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے، یعنی زمین نے تانا دیا آسمان کو تو اس کی کمر جھک گئی. کہتے ہیں یار ایسا تانا ملا کہ اس کی کمر ہی جھکا دی. تو کہتے ہیں خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. زمین کہتی مدینہ ہے ہمارے پاس جو تمہارے پاس نہیں ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. جی ہمارے میں بلوچ مبلغ کی طرف کو چلا جاؤں، اب تک کچھ باتیں ہوئی ہیں اس پر کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الحمدللہ اللہ فضل و کرم اچھے کہ مارا اکبر پدا جو سے معراج شریف واقعہ بیان کرنے کا موقع ہم ملے کہ اللہ تعالیٰ بڑائیں بازیں فضل و کرم میں سرا. معراج شریف واقعہ بارے
قرآن کریم اور حدیث مبارکہ بعضی ہستاں کہ علماء نا بیان کتگاں کہ میرا شریف واقعہ بارے کہ میں نبی اللہ تعالیٰ قدرت بعضی عجائبات دستگاں یہ میرا شریف واقعہ تو کا میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم چیزیں سواریاں نہیں گناہ سوار کوتا اتا اور چیزیں منزل تے کنینک بیتگاں سواریاں نہیں تو کا میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 5 قسم سواری دیکھ بیتگاں کہ آئینی سرا میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر معراج کوتا سجنا چے پیشترا مکہ چے بیت المقدس تک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق کے سرا سفر کوتا آئیے شرن بیت المقدس چے اولی آسمان تک نور سیڑھیاں چے سفر کوتا اولی آسمان چے افتمی آسمان تک فرشتیانی پرانی سرا سفر کوتا افتمی آسمان چے سدرت المنتہا تک جبریل علیہ السلام پرانی سرا سفر کوتا سدرت المنتہا یا چے مقام کعبہ قوسین تک رف یک سفاری آئیے سرا سفر کوتا ای آسمان سفر تو کا میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بعض انبیاء کرامانی گناہ بھی اس سے ملاقات کو تھا کہ یہ تفصیلی ذکر جو حدیث مبارکہ ہے تو کا یستا باس طویلہ کیا نکلی انبیاء کرامانی نامہ ہاں ذکر کرنا کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت یحییٰ و عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ہارون، حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ انبیاء کرامانی گناہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانہ ملاقات کرنے نگویتا اور بزرگان دین فرمینا کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج شریف 34 مرتبہ کرنے نگویتا یک بیر جسم ہو روح شنی گنا اور 33 بار روح گنا اور وابطوں کا ذکر کرنے نگویتا سیر کرنے نگویتا معراج شریف ہے واقعہ تو کا جس سے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گزر کے مشاہدہ کرنے نگویتا جہنم بھی پیشداری نگویتا جنت بھی پیشداری نگویتا جنت پیشداری کے تیمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر یا کنچے شخصیت گونا بیتا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا کہ عرش نورانی تو کا چیر ہے چیر بیتا کہ آئیے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گوشک بیت کہ ای اما مردوں میں کہ اسی دنیا تو کا اسی زبان ذکر الہی اچھے تر بیتا اور اسی دل مسیتے ہونا لگ گتا بیتا اور اسی کدی بھی وتی زبان اچھے وتی مات پتا نہ ایزا اور انی بےزتی کدی بھی نہ ہوتا کہ میرا شریف بارے کہ بعضی جو اس سے برکت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملے تھا بعضی عجائبات ملے تھا اور نبی مائے وسطہ بھی شیطکا سے بعضی چیزیں جیسے مائے روایت عشقتے شیطکا کے جو اس سے کہ آئینہ یہ تحفہ مل لیتا کہ جو ہمیں یہ مسیطہ دل یہ لگتا بیتا کہ ہمیں مات پتانا جو اس سے بیزت نہ کنتے کہ جو سے یہ زبان ذکر اللہ چھے تر بیتی آئیے یہ نام مل لیتا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج عظیم موجزے کہ میں واجہ نصیبہ بیتا میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم جو سے کنینک بیتا مارا لوٹی کے جو سے اے معراج شریف واقعہ ذکر بہ گئے دگی بھی مارا انشاءاللہ مدنی پول ملن تے جو معنی بھی بیان کریں بھلے معراج شریف جو اس سے واسطہ جو سے مارا وانک بھی لوٹی مارا سمجھک بھی لوٹی کہ معراج شریف یہ تذکرہ مارا چے درس مل لگ بیتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو جنت مشاہدہ کو تعیت کا چے انعام چے اکرام جو سے نا مومنانی واسطہ سے جو حدیث مبارکہ تو کا استا اور اسی بہترین جو اس سے نا یک کتاب اس سے جو مکتبۃ المدینہ جو اس سے شائع ہوتا اگر میں اشیاء بیوان ہے تو میں بعضی جو اس سے بعضی میں پریشانی ہے ان کے بعضی مارا معلوماتی ملی معراج بارے چھے کتاب نام فیضان معراج اشیاء جو اس سے مکتبۃ المدینہ چھے بھگرتا بھی اگر کسی موبائل وغیرہ استعمال کن وہ جو اس سے اشیاء ڈاؤن لوڈ بھی بکا دعوت اسلامی ویب سائٹ اچھے تو بعضی مارا جو اس سے معلوماتی ملی معراج شریف بارے اور اشیاء چھے مارا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رفعت و بلندی یہ مقام میں بھی مارا خبر پڑی سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے میرے آقا کا ذکر کسی بھی زبان میں ہو تو دل خوشی ہو جاتا ہے ایمان تازہ ہی ہو جاتا ہے ناظرین چلتے ہیں ایک دو کالز لیتے ہیں پھر آپ کو انشاءاللہ بیت المقدس کے اس مبارک مقام کا دیدار بھی کرائیں گے کالز دیجیے گا جناب عالم تیرا پروانہ سلسلے کی کیا بات ہے آج کا موضوع پیغام معراج بہت پیارا چل رہا ہے جس سے ہمارے علم میں بہت سارا اضافہ ہو رہا ہے اللہ پاک رکن شورا کو نظر بد سے بچائے آمین آمین یا رب العالمین اگلی کال دیجیے ماشاءاللہ علم تیرا پروانہ پروگرام اور ٹاپک ڈیر زبردست ہے اور اسپیشلی لوکیشن ہم ڈیر زبردست ہے اور یہ ریکویسٹ ہے حاجی عبدالحبیب بھائی تھا کہ زما ڈیر زیادہ ٹینشن دی اور کورکم ڈیر زیادہ پریشانیاں دی دیتو دواگان درخواست پہ اور ماشاءاللہ اختر صاحب تھا چاہے من دواگانے کی
او یو بل ریکویسٹ دی چې عبدالحبیب بھائی د خپل په आवाज کې یو د پښتو یو لاین نعت منځ پیش. جزاکم الله خیر. آمین. جی کیا فرمایا حضور انہوں نے؟ ډیره مننه، الله مو عزت وکړه، تاسو موږ له کول او پروګرام هم خوښ کو. ریکویسٹ برته زه وکړم ورته انشاءاللہ چې بیا د دې څنګه خوښه دی پروگرام کی پسند بھی بہت زیادہ کر رہے ہیں حضرت، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ دعاؤں کی بھی درخواست کی کوئی ٹینشن وغیرہ ہے مشکل آسان، اور پشتو نہ تو کوئی ایک مصرع کوئی ایک شعر کی بھی درخواست کر رہے ہیں. بھائی چلے خوش کر دے ہمارے پشتو بھائی کو، مائک دے بھائی، چلے ایک شعر سنا دے. کیا بات ہے، عالم تیرا پروانہ میں تو ساری زبانیں. ویسے ایک بات بتاؤ اختر بھائی کی، اتنے مخلص ہیں کالر کے ساتھ، کالر کی کال کے بعد ہمیں نہیں بتاتے انہوں نے کیا کہا ہے، پہلے ان کو جواب دیتے ہیں. دیکھ لو آپ، دیکھو آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں. میں نے کئی بار کہتا ہوں بتائیے کیا بتایا ہے، ہمیں نہیں بتاتے، پہلے وہ ان کو جواب دیتے ہیں پھر ہمیں بتاتے ہیں. اچھی بات ہے. چلے آئیے جناب ایک شعر پشتو زبان میں سنتے ہیں. چمکدا حرم پمناروں کی دے خوند مدینے پوسے دو کی دے خوند مدینے پوسے دو کی دے ہر قدم اقدا احتیاط سرا ہر قدم اقدا احتیاط سرا تلے میں جانا بدیک سو کی دے خوند مدینے پوسے دو کی دے خوند مدینے پوسے دو کی دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آئیے چلتے ہیں بیت المقدس. سبحان اللہ، مسلمانوں کا قبلہ اول، اور وہ عظیم واقعہ کہ جہاں نبی پاک علیہ السلام جلوہ گر ہوئے اور کس طرح انبیاء کی امامت فرمائی. کچھ خوبصورت یادیں آپ کو دکھاتے ہیں. اس وقت ہم مسجد الاقصی کے قرب میں مسجد براق میں موجود ہیں. مسجد براق وہ جگہ ہے کہ جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا براق جو جنت سے آپ کی سواری کے لیے شب معراج کو لایا گیا تھا، وہ براق یہاں پر باندھا گیا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے یہاں مسجد اقصی تشریف لائے تو آپ مسجد اقصی کی غربی جانب سے، اور یہاں پر جبریل امین علیہ السلام نے براق کو باندھ دیا تھا، اور یہ نشانی کے طور پر کھنٹی لگائی ہوئی ہے یہاں پر تاکہ زیارت کرنے والوں کو اندازہ ہو جائے کہ براق یہاں باندھا گیا تھا. براق کے نقشے سم کے صدقے وہ گل کھلائے کہ سارے راستے. یہ جو بڑے بڑے پتھر جہاں پر دکھائے گئے، یہیں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1,24,000 کم و پیش پیغمبران کی امامت کروائی. مقتدی ہے سارے انبیاء، مقتدی ہے سارے انبیاء، مصطفیٰ امام ہو گئے، مصطفیٰ امام ہو گئے. یہیں پر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اذان و اقامت پڑھی. یہیں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء اور رسول سے ملاقاتیں کی. نماز اقصی میں تھا یہی سر، آیا ہو معنی اول آخر کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے. اور پھر یہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. وہاں جو جگہ اونچی تھی، چھوٹی سی پہاڑی تھی، وہاں پھر براق پیش کیا گیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے. یہ وہ پہاڑی ہے کہ جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر تشریف فرما ہوئے اور پھر آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے، اور اسی کے ارد گرد قبہ صخرہ بنا ہوا ہے. پہاڑیوں کا وہ حسن تزئین، وہ اونچی چوٹی، وہ ناز و تمکین، صبا سے سبزے میں لہریں آتی،
दुपट्टे धाने चुने हुए थे। और इस पहाड़ी के नीचे जगह खोद कर जगह बना दी गई है कि ज़ायरीन यहाँ आकर नमाज पढ़ सकें, नवाफिल पढ़ सकें और बरक़ात हासिल कर सकें। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हम इस पहाड़ी के बिल्कुल नीचे हाजिर हो रहे हैं। ये जगह जिसके बारे में लोग कहते हैं कि ये जगह नीचे एक गार की तरह थी और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तशरीफ़ लाए और 2 रकत नमाज पढ़ी और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उठे तो आपका सर मुबारक इस जगह पे लगा और ये पत्थर ये नरम हो गया। ये जो अंदर की तरफ घुसा हुआ है तो ये इसीलिए हुआ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक लगा और पत्थर नरम होके वापस घुस गया ताकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक को तकलीफ न पहुँचे। ये जो शीशे नूर का सर था कि आबे गोहर कमर कमर था, सफाए रह से फिसल फिसल कर सितारे कदमों पे लौटते थे। नए निराले तरब के सामान अरब के मेहमान के लिए थे। इसको कुब्बाए मोहम्मदिया कहा जाता है। यहाँ पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकत नमाज अदा फरमाई थी मेराज पर रवाना होने से पहले। तो उसकी याद ताज़ा रखने के लिए इसके इर्द गिर्द एक छोटा सा कुब्बा यानी गुम्बद बना दिया गया है और उसमें एक मुसल्ला तामीर कर दिया गया है ताकि लोग ज़ियारत भी करें और यहाँ पर नमाज अदा करें और बरकतें हासिल करें। इस कुब्बे के अंदर लिखा हुआ है शफाअत या रसूल अल्लाह, गोया के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिफाअत की दरख्वास्त की गई है। अभी ते पोछते सी तक के सर हुई मगफिरत की शलक, सदा शफाअत ने दी मुबारक, गुनाह मस्ताना झूमते थे। सदा शफाअत ने दी मुबारक, गुनाह मस्ताना झूमते थे। और यही मुसलमानों का हमेशा से अकीदा था। पुराने मुसलमान 500, 600, 700 साल पुराने मुसलमान वो भी यही अकीदा रखते थे। यही वजह है कि यहाँ पर जिन्होंने ये तामीरें करवाई उन्होंने ये लिख के निशानी छोड़ दी कि हम ये सब इसलिए कर रहे हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शिफाअत फरमाएं। शफाअत करे हश्र में जो रज़ा की, शफाअत करे हश्र में जो रज़ा की, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है। अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत यादें आशिकान रसूल ने आज भी रखी हुई हैं। अल्लाह करीम इन मुबारक यादों, इन मुबारक जगहों की बरकतें हम सबको नसीब फरमाए। नाज़रीन, अब बात करते हैं पैगाम मेराज। जैसा कि हमने सुना कि इस रात नमाज का तोहफा दिया गया, नमाज को मोमिन की मेराज करार दिया गया। नमाज मेरे आका अलैहिस्सलाम की आंखों की ठंडक है। नमाजी को क़यामत के दिन अल्लाह अज़्ज़ा वजल का दीदार करवाया जाएगा। अगर आप बीमार हैं तो नमाज बीमारियों को दूर करती है। नमाज हमारी रोजी रोजगार में बरकतें डाल देती है। नमाज चेहरे पर नूर लाती है। फिर क्यों ना नमाज पढ़ें। नमाज को अपनी ज़िंदगी का ऐसा हिस्सा बना लें कि जैसे हम खाए पिए बगैर, पानी पिए बगैर नहीं रह सकते। नीड ऑफ द लाइफ नमाज हो जाए कि बेचैनी हो जाए, बेकरारी हो जाए और किसी भी सूरत हमें नमाज पढ़नी है। तो पहला पैगाम तो ये है, आज सब नियत कर लें कि कुछ भी हो जाए आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं। इंशाल्लाह नमाज को ऐसा थाम लें, फिर देखेंगे नमाज आपकी मुश्किलों को कैसे आसान करती है। फिर इसी तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो जहन्नम के तबकात मुलाहिज़ा फरमाए, याद रहे नबी पाक अलैहिस्सलाम जहन्नम में मादल्ला तशरीफ नहीं ले गए, मेरे आका जन्नत ही में खड़े थे और आपके सामने जो है जहन्नम के तबकात को पेश किया गया और मेरे आका ने वहां से इनको मुलाहिज़ा फरमाया। तो आपने देखा कि कुछ लोग जो थे वो मुर्दार का गोश्त खा रहे थे।
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں یعنی غیبت کرتے ہیں، غیبت کرنے والوں کو یہ عذاب دیا جائے گا۔ آج بڑا مزہ آتا ہے کسی کی لگائی بجھائی کرنے، کسی کے عیب بیان کرنے میں، نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی، توبہ کیجیے۔ یہ پیغام ہے معراج کا کہ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ، غیبت نہیں کرنی۔ اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو دیکھا کہ نہر میں تیر رہا ہے اور پتھر نکل رہا ہے، اللہ اکبر، فرمایا یہ کون ہے؟ عرض کیا گیا حضور یہ سود خور ہے۔ اب جو سود کا کام کرنے والے ہیں غور کریں، سود کے کام کرنے والے کو تو اللہ سے جنگ کرنے والا کہا گیا نا، تو خدا را توبہ کر لیجیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں اور بار بار کچلے جاتے، وہ درست ہو جاتے پھر کچلے جاتے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ کون ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر نماز کی وجہ سے نماز کے وقت بوجھل ہو جاتے تھے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں کہتے بس آج نہیں کل سے پڑھ لوں گا، آپ چلے میں آ رہا ہوں، بوجھل اپنا سر فیل کرتے، نماز کے وقت سستی نہیں۔ میرے میٹھے اسلامی بھائی، نماز پڑھنا بڑی سعادت ہے مگر نہ پڑھنے والوں کو عذاب بھی بڑا شدید ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ کون ہیں؟ عرض کیا گیا یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں اپنے والدین کو گالیاں دیتے تھے۔ ماں باپ کے نافرمان توبہ کر لیں ورنہ وہاں بڑی شدید پنشمنٹ ملنی ہے۔ ایسے دیکھا گیا کہ بعض لوگ ایسے بھی دیکھے جن کے ہونٹ جو ہیں وہ اونٹ کے ہونٹ سے بھی بڑے ہیں، اس طرح بڑے بڑے ہونٹ ہیں، اور کچھ لوگ ان کے ہونٹوں کو پکڑ کر آگ کے بڑے بڑے پتھر ان کے منہ میں ڈال رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دریافت کرنے پر فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظلماً کھا جاتے ہیں۔ غور کیجیے، آج تو یتیم کچھ آپ کا بگاڑ نہیں سکتا، حصہ بھی نہیں بتاتے اس کو، اس کا مال ہڑپ کر جاتے، یہ عذاب کیسے سہ سکیں گے؟ اللہ اکبر۔ یہ بھی بتایا گیا کہ اسی طرح وہ لوگ جو دنیا میں اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے، آقا نے انہیں اس حال میں دیکھا کہ ان کی آگے اور پیچھے چیتھڑے لٹک رہے ہیں اور چوپایوں کی طرح چرتے ہوئے کانٹے دار گھاس، تھوہڑ اور جہنم کے تپے ہوئے گرم پتھر نگل رہے ہیں۔ زکوٰۃ پوری دینی ہے ورنہ یہ زکوٰۃ، یہ مال ہی کہیں عذاب نہ بن جائے۔ اسلامی بہنیں غور سے سنیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کے گروہ کو دیکھا کہ جو سر کے بالوں سے لٹکی ہوئی ہیں، ان کے نیچے آگ سلگ رہی ہے، ان کا بدن وہ آگ کھا رہی ہے۔ عرض کیا گیا یہ وہ عورتیں ہیں جو پردہ نہیں کرتی تھی اور اپنے خاوند کے سوا غیر مردوں کے لیے بناؤ سنگار کرتی ہیں اور بے پردہ ہو کر ان کو اپنی زینت و آرائش دکھاتی ہیں۔ اے میری بہنوں، خدا را پیغام معراج لے لیجئے، حیا کی چادر اپنائیے، بے پردگی سے توبہ کر لیجئے۔ اللہ پاک ہم سب کو حیا کی چادر نصیب فرمائے، حیا والی آنکھیں عطا فرمائے، بے حیائی اور بے پردگی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو بہرحال اللہ کرے کہ نبی پاک نے جو مشاہدات فرمائے اور پھر آ کر ہمیں بیان فرمایا، میرے آقا نے تو ہم تک یہ بات پہنچا دی نا کہ یہ کام کرو گے تو یہ عذاب تیار ہے۔ اب اپنے بارے میں ہم خود غور کر لیں کہ کیا یہ عذاب سہ سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں سہ سکتے۔ یہ پیغام معراج لیجئے، ان گناہوں سے توبہ کیجئے، اچھی زندگی گزاریے، نبی پاک کے ساتھ جنت میں رہیں گے انشاءاللہ، میرے آقا کے قدموں میں جنت میں رہیں گے، لیکن ایسے کام بھی تو کیجئے نا۔ تمنا سب کو جنت کی ہے مگر کام سارے جہنم والے کرنے ہیں تو کیسے ہوگا؟ آئیے آج اپنی زندگی میں بدلاؤ لائیے، یہ پیغام معراج لیجئے کہ انشاءاللہ اب جو بقیہ زندگی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں گزاریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ میں پشتو مبلغ سے عرض کروں گا کہ کچھ پیغام معراج آپ بھی ہمیں ہمارے پشتو بولنے والے ناظرین کو عطا فرمائیں۔ زما خوږو اسلامي رونو مدني چینل کو ډیر په تفصیل سره الحمدلله عبدالحبیب مدني به موږ له د معراج پیغام راته راکړ، خالي یو وړه واقع چې دا ټولې خبرې پکې راغونډې شي۔ امیہ بن خلف باره کې راځي تاسو یو ډیر لوی اس ساتلی، ډیر ګران، او چې یو ځل نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ورسره تیر شو نو تاسو نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام له وویل چې زه په دې اس باندې سوارېږم، زه به تاسو وژنم، تاسو به زه قتل کوم معاذ الله۔ نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام ورته ته ما وژنې نه، زه به تا وژنم، زه به تا قتل کوم۔ خبره راله لاړه، په یو جنگ په وخت کې امیہ بن خلف چې رسول پاک علیه الصلاۃ والسلام له رانږدې شو، او تاسو چې په خپله حمله وکړه یو ذره غوندې زخم پرې رالو، هغه چغې شروع کړې چې زه محمد قتل کړم، زه محمد ووژلم۔ خلکو ورته ویل خدای ویارېږه، معمولي شونډې زخم دی، خو هغه وی نه دا د هغې د خولې نه وتي، زه به تا وژنم، بس زه هغې زه قتل کړم۔ نو زمونږ علما دا وایي چې امیہ بن خلف یو کافر و
هغه بیا هم د رسول الله په ژبه باندې یقین ساتل چې هغه جیبې نه خبره وتې وه چې زه به تا وژنم او هغه د زخم د وجې نه هغه بیا مړم شو. نو زما خوږو اسلامي وروڼو مدني چینل کتونکو زما خوږو اسلامي وروڼو نبی علیه الصلاۃ والسلام صرف په ژبه موږ له پیغام راکو چې مونځ کوئ دې کې دا ثواب دی ګناه نه بچ کېږئ دې کې دا عذاب دی دا نه بلکې په خپلو سترګو ویې کتلو مشاهده وکړه او بیا یې موږ له ووایې او بیا موږ مونځ نه کوو بیا موږ روژه نه کېدو روژې میاشت را روانه ده روژه نه کېدو دغه شان د ما اسلامي خویندې چې بې پرده بازارونو کې ګرځي د هغې څومره سخت عذاب اوس موږ واورېدو دغه شان څوک د یتیمانو مال خوري منځونه قضا کوي او رشوت خوري سود خوري په هغې باندې څومره لوی لوی په عذاب راتلی شي. بهرحال الله تبارک و تعالی دې موږ له دا راتلونکې چې کومه شپه ده معراج شپه ده اوس نه دې الله تعالی موږ له دې نیت توفیق راکړي چې نن نه پس به انشاءالله زموږ یو مزد به نه قضا کېږي انشاءالله او چې څومره ممکن دی موږ په شریعت باندې عمل کوو انشاءالله او دې دپاره به دعوت اسلامي خوږ مدني ماحول سره به راغونډ شو انشاءالله مدني چینل به ګورو او بل له به هم دعوت ورکوو نو انشاءالله د دې خوند به نور هم ډېرېږي انشاءالله عز وجل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ 27ویں رجب کا دن کتنا مبارک ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ رجب میں ایک دن اور رات ہے جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو قیام یعنی عبادت کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے 100 برس کی شب بیداری کی. اور یہ رجب کی 27 تاریخ ہے. ہمارے سندھی مبلک سے بھی کچھ مدنی پھول لیتے ہیں پھر راشد بھائی ہمیں ایک درود پاک سکھایا کرتے ہیں بتایا کرتے ہیں پھر اس کی طرف چلیں گے. اس سیگمنٹ کا نام ہے فرشتوں کا وظیفہ. جی عبدالرضا بھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل جے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف جی رات جیکو ہن امت جے لائے عظیم تحفو آندو یعنی نماز جو ان جے بارے میں علماء کرام فرمائن تھا تو نماز مومن جی معراج ہے. واہ واہ. یعنی اگر مومن کے برکتوں حاصل کرنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل آسمانن تے گھرائے کرے معراج کرائی آئے. انسان اگر مومن اگر چاہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو برکتوں حاصل کرے اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل جو عبادت گزار بانو بنجی ونجے تو ان کے کھپے تو نماز جی پابندی کرے. جو نماز مومن جی معراج ہے تو نماز پڑھن سا ॾाढियूं बरकतूं नाज़िल थींदियूं आहिनि. नमाज़ अल्लाह तबारक व ताला अज़्ज़ वजल जो अज़ीम तोहफ़ो आहे जेको इंसान नमाज़ पढ़ी करे रब जी बारगाह में जेका दुआ घुरण चाहे थो अल्लाह तबारक व ताला उन जी उहा दुआ क़बूल फरमाईंदो. छो जो नमाज़ दुआउनि जी क़बूलियत जो हिकु ज़रियो आहे. इंसान अगर बेरोज़गार आहे नमाज़ पढ़े इंसान अगर परेशान हाल आहे नमाज़ पढ़े. नमाज में हर शइ जो अल्लाह तबारक व ताला इलाज रखियो आहे. अगर असां चाहियूं था तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सां सच्ची मोहब्बत आहे तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जेको अज़ीम तोहफ़ो अल्लाह तबारक व ताला अज़्ज़ वजल अता फरमायो आहे उन जी पाबंदी कयूं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इहो हिकु आशिक़ रसूल जो सबूत भी आहे. वाह वाह वाह. अल्लाह तबारक व ताला साद नसीब फरमाए. सुभान अल्लाह. आइए नाज़रीन वक्त हुआ है हमारे बहुत ही खूबसूरत पैकेज का जिसका नाम है फरिश्तों का वजीफा. मेरी सालस है आलम तेरा मदनी चैनल के नादरीन मदनी चैनल के प्रोग्राम आलम तेरा परवाना का सेगमेंट है फरिश्तों का वजीफ़ा जिसमें हम शहनशाह कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर पढ़े जाने वाले दुरूद पाक सुनते हैं और उनकी फजीलत को भी जानते हैं. चुनाचे अमीर अहले सुन्नत ज़ीदा लुत्फ़हू अपनी शानदार किताब मदनी पंसूरा में एक दुरूद पाक तहरीर करते हैं और उसकी फजीलत बयान करते हैं कि इस दुरूद पाक को एक बार पढ़ा जाए तो 1,00,000 बार दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब मिलता है. एक दफ़ा पढ़ेंगे तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि 1,00,000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने का सवाब मिलेगा. मजीद इसकी बरकत क्या है शेख तरीक़त फरमाते हैं नीज़ अगर किसी को कोई हाजत दरपेश हो कोई मसला हो तो ये दुरूद पाक 500 बार पढ़े इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल हाजत पूरी होगी उसको उसकी मुराद मिलेगी. वो मुबारक दुरूद पाक क्या है मिलके पढ़ते हैं. अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह. अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद
محمد النور الذاتی النور الذاتی والسر الساری والسر الساری فی سائر الاسماء فی سائر الاسماء والصفات والصفات. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کریم ہم سب کو درود پاک کثرت سے پڑھنا نصیب فرمائے. ناظرین سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا. آئیے اپنے سلسلے کا اختتام بھی امیر اہل سنت کے بڑے ہی پیارے کلام جس پہ واقعہ معراج کا ذکر ہے اس پر کرتے ہیں. ہمیں اجازت دیجیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہے سفارا سب حور و ملک اور غلمان خلد سجاتے ہیں. ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر. مہمان خدا کے آتے ہیں اور بان میں شان و عظمت پر سوئے ہیں. چین سے بستر پر سوئے ہیں، چین سے بستر پر. جبریل امی حاضر ہو گئے، جبریل امی حاضر ہو گئے. معراج کا مژدہ سناتے ہیں. جبریل امین براق لیے جنت سے زمین پر آ پہنچے، جنت سے زمین پر آ پہنچے. بارات فرشتوں کی آئی، بارات فرشتوں کی آئی. معراج کو دولہا جاتے ہے خلد کا جوڑا، زیب بدن رحمت کا سجا صحرا سر پر، رحمت کا سجا صحرا سر پر. خوب سہانا ہے منظر، معراج کو دولہا جاتے ہیں. اللہ کی رحمت سے سرور، اللہ کی رحمت سے سرور جا پہنچے دنا کی منزل پر، جا پہنچے دنا کی منزل پر. اللہ کا جلوہ بھی دیکھا، اللہ کا جلوہ بھی دیکھا. دیدار کی لذت پاتے ہیں. معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے. معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے. تار اسی امید پہ ہم، تار اسی امید پہ ہم نے اپنے گزارے جاتے ہیں. ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے. اوشم میری سالس ہے، عالم تیرا پروانہ. خلیل و نجی مسیح و صفی سب ہی سے کہی کہیں بھی بنی. یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. اوشم میری سالس ہے، عالم تیرا پروانہ.